لیکن آج سے 1400 سال پہلے کیسے اسے الگ کرتا. پھر آگے دوسری کیفیت اس سے زیادہ حیران کن ہے، وہ ہے مضغہ. مضغہ کو ہم گوشت کی بوٹی سے تعبیر کرتے ہیں. ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اس خون کے لوٹے سے پھر گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اب عربی زبان سے دیکھیں گوشت کا ٹکڑا صحیح ترجمہ ہی نہیں. مضغہ کہتے ہیں چبانے کا، جو آپ چباتے ہیں نا یہ مضغہ ہے. انگلش میں اسے چیونگ کہتے ہیں، چیونگ گم اور چنگم اس سے. وہ ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں گوشت کی جو کیفیت ہے اس سے سوائے اور کچھ نہیں کہ مضغہ ہے، چنگم کی طرح بالکل. اب چنگم آپ ہر ایک نے اس کا تجربہ کیا ہے، آپ دانت کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور اگر باہر نکالے دانت کے نشان اس میں نظر آتے ہیں. منہ میں مروڑ کے کیفیت ان کی بن جاتی ہے. پھر جب آپ یوں ہی دانت کے نشان لگاتے ہیں دانت اس میں چپتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے کہ بالکل انسان اس گوشت کی بوٹی کیسے چنگم جیسی ہو جاتی ہے، مضغہ بن جاتا ہے. مضغہ بالکل سپاٹ ہوتا ہے. پھر سپاٹ ہونے کے بعد مخلقہ اور غیر مخلقہ اس میں نشان بننے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کمار ہوتا ہے وہ گیلی مٹی کو لے کر کے جب سخت ہونے لگے تو اس پہ نشان بناتا ہے. نشان کبھی ہاتھ سے بناتا ہے، کبھی وہ آلے کے ذریعے سے گول کرا کر کے اس میں نشان ہو جائے. یہی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان میں اب نشان لگنے کا زمانہ آ گیا. اس کی ناک بھی بنائی جانی ہے، منہ بھی بنایا جانا ہے اور کان بھی بنائے جانے ہیں چنگم سے. اس لیے یہاں آ کر کے جتنے بھی ایمبریالوجی والے ڈاکٹر ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے کہ یہ کیفیت جو ہے سوائے اللہ کے کلام کے اور کوئی نہیں. کہ آج سے 1400 سال پہلے اس کو کیسے کہا جائے. ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. پھر گوشت کی بے بوٹی مخلقہ اس میں نشان بنے ہوئے ہوتے، وغیر مخلقہ اور بغیر نقشے بنے ہوئے کہ کبھی اس میں نقشہ بنا دیا جاتا ہے اور کبھی حکم ہوتا ہے نقشہ نہ بنا دو اور وہ گوشت کی بوٹی گر جاتی ہے. اس کو پھر اسقاط حمل. اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا حدیث کو دیکھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ سچ بولنے والا ہے اور سچ کے پنجے جانے والے ہیں، الصادق والمصدوق. اس نے فرمایا انسان کا مادہ 40 روز تک رحم میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی منجمد خون بن جاتا ہے، پھر 40 ہی دن میں وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے، چنگم بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے. یعنی 120 دن ہو گئے، اب 120 دن کے بعد روح بچے میں پھونک دی جاتی ہے اور اس کے متعلق 4 باتیں اس وقت فرشتے کو لکھوا دی جاتی ہیں. اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہے، دوسرا رزق کتنا ہے، رزق پہلے سے لکھا ہوا ہے چاہے گلف میں آئے یا نہ آئے. تیسرے عمل کیا کیا کرے گا. چوتھے یہ کہ انجام کار شقی اور بدبخت ہوگا یا سعادت مند بنے گا، کامیاب ہو جائے گا. یہ 4 باتیں اس کے بارے میں ریکارڈ میں آ جاتی ہیں. وہی عمر کو نا میں لکھ دیا جاتا ہوں کہ یہ موت. دوسری ایک روایت ہے جس کے ابن حاتم نے اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا، اس میں یہ بھی ہے نطفہ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے تو اس وقت وہ فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پہ مامور ہے وہ اللہ سے تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے یا رب مخلقہ
او غیر مخلقہ، یعنی اس مضغہ سے انسان کا پیدا کرنا آپ کے نزدیک مقدر ہے یا نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے یہ غیر مخلقہ ہے، تو رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے، تخلیق کے دوسرے مراتب تک نہیں پہنچتا۔ اور اگر حکم ہوتا ہے یہ مخلقہ ہے تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی، شقی ہے یا سعید ہے، اس کی عمر کیا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے اور کہاں مرے گا، یہ سب چیزیں اسی وقت فرشتے کو بتلا دی جاتی ہیں۔ یہ ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر بنا تم کو مٹی سے، پھر قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر گوشت کی بوٹی، مُخَلَّقَةٍ نقشہ بنائی ہوئی، وغیر مخلقہ اور بدون نقشہ بنی ہوئی، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اس واسطے کہ تمہیں کھول کھول کے سنا دے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ٹھہرا رکھتے ہم پیٹ میں ما نشاء جو کچھ چاہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مدت معین تک، پھر یہ تخلیق کے مراحل تکمیل ہوتے ہیں اور جتنا ہم چاہیں اسے پیٹ میں رکھتے ہیں، اور بچہ وہیں پہ اس کی پرورش ہوتی ہے جہاں تک حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر تم کو نکالتے ہیں پیٹ سے بچے کی حالت میں، ثم نخرجکم، پھر نکالتے ہیں طفلا، گڈو بنا کر دینا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر جب تم پہنچو اپنی جوانی کے زور کو، اللہ سبحانہ پھر تمہیں بڑا بنا دیتا، پھر جب تم بڑے ہو جاتے پھر تمہاری کیفیت بدل جاتی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے تو کوئی ایسے جن کو اٹھا لیا جاتا ہے، قبضہ کر لیا جاتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے، جوانی میں ہی موت آ جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں طویل عمر دے دی جاتی ہے، 90، 100، more than 100۔ اب آخری جو زمانے کی عمر ہے وہ ہے نکمی عمر۔ جب جوانی ہوتی ہے تو قوہ جو ہے انسان کی جو قوہ ہوتی ہے اس میں حلال نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتی، پاور میں ہوتا، اسٹرانگ ہوتی، وہی نا کہ ہر وقت میں یوں ہوں اور میں ہر وقت میں، لیکن جو ہی کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے تو سارے قوہ جو ہیں، ساری طاقتیں ہیں وہ کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ کمزوری آخری حد میں ہو جاتی کہ نکمی عمر ہو جاتی ہے۔ نکمی عمر کو کیا کہتے ہیں؟ جی بابا پھر بچہ بن گیا، کٹیا ہو گیا جی، پھر یہ کیفیت ہو جاتی وہ نکمی عمر، حتیٰ کہ پھر وہی جو بچوں والے سوالات ہوتے ہیں اسی طرح کا وہ آخری عمر میں کرنا چاہیے، رونا بھی شروع کر دیتا ہے آخری، جیسے بچے روتے ہیں۔ من يرد إلى أرذل العمر، جن کو لوٹا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم، جس کا اثر یہ ہے، یعنی اس نکمی ارذل عمر جو ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے لا يعلم، کا بے خبر ہو جاتا ہے، بے علم ہو جاتا ہے، من بعد علم، باخبر ہونے کے بعد، اس کے
جی جی جزاک اللہ خیر ارذل العمر جی بارک اللہ فیک نکم عمر تک اسے لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ نہ سمجھے بعد سمجھنے کے کچھ بھی. پہلے جانتا تھا بڑی بڑی ڈگریاں تھی, اب پٹواری صاحب, نمبردار صاحب, گرداور صاحب, اے سی صاحب, کمشنر صاحب سب تھے, لیکن جب ارذل عمر پہنچ جائے تو کچھ پتہ نہیں. یعنی کیفیت ہوتی ہے نا جو آخری عمر میں ہوتا ہے انہوں جان دے ہو, پھر سامنے لایا جاتا ہے نا اپنے بیٹے کو اور اپنی اولاد کو, ان سے پوچھتے کس کو جانتے ہیں, اور وہ کبھی ہاں میں جواب دیتا, کبھی نہ میں جواب دیتا, اور کبھی کیا جواب. لکھے لا یعلم من بعد علم شیئا, کہ نہ سمجھنے بعد سمجھنے کے کچھ بھی. پہلے جانتا تھا معلوم تھا اس انسان کو, لیکن اب کہتی ہے کچھ اس کا حافظہ غائب ہو جاتا ہے. اللہ, یہ تو ہے ایک مثال تخلیق کی. اب دوسری مثال کی طرف آ رہے ہیں. دوسری مثال بھی بڑی دلچسپ ہے, لیکن دوسری مثال کو سمجھنے کے لیے تمام سے گزارش چاہتی کیا ہے. ہاں ابھی ہے یا اگلی دفعہ آئیں تو بھی. جی ہاں, اس پہ آپ کو اتنا ٹائم لگ گیا اور آپ چلے گئے دوسری دنیا میں, تو اگر اگلی مثال بیان کریں گے تو اور پتہ نہیں کہاں جائیں گے. اس لیے تازہ دم ہو کر آئیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ ایک بہت عجیب و غریب حدیث ہے ارذل عمر کے بارے میں. یعنی وہ ارذل عمر وہ ہے کہ جس میں انسان کے عقل و شعور اور حواس میں خلل آنے لگتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے. نسائی میں بروایت سعد منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ پہ دعا بکثرت مانگتے تھے, اور راوی حدیث حضرت سعدیہ دعا اپنی سب اولاد کو یاد کرا دیتے تھے. وہ دعا یہ, اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. تو نکم عمر سے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں پناہ مانگی. لیکن ایک اور بات دوسری حدیث میں بھی ہے کہ ارذل عمر میں دینداروں کا جو ہے ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. علم والے جو لوگ ہیں, دین والے جو لوگ ہیں, وہ آخری عمر میں بھی بھٹکتے نہیں, بھولے نہیں بنتے, ان پہ اللہ کی یہ عنایت. اب ایک اور حدیث عجیب و غریب حدیث ہے, مسند احمد اور مسند ابو یعلا میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں. اس لیے چھوٹوں پہ محنت کرو, مفت میں تمہیں ریوارڈ مل رہا ہے, مفت میں گریڈ اپ ہو رہا ہے. بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں, اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا نہ والدین کے. پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے, اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں. جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 قسم کی بیماری سے محفوظ کر دیتے ہیں, یعنی جنون, جذام اور برس مرض سے. جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں. جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں. جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر جب 90 سال کی عمر کو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں.
اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یعنی زمین میں اللہ کا قیدی، یہ لقب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جائے تو اس کے وہ تمام نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ روایت حافظ ابن کثیر نے مسند ابو یعلا سے نقل کرنے کے بعد فرمایا ھذا حدیث غریب جدا وفیہ نکارۃ شدیدہ، یعنی یہ حدیث غریب ہے اور اس میں سخت نکارت ہے۔ پھر فرمایا ومع هذا فقد رواه الامام احمد بن حنبل في مسنده موقوفا ومرفوعا، لیکن اس کے باوجود بھی امام احمد نے اپنی مسند میں موقوفا و مرفوعا دونوں طرح روایت کیا ہے۔ پھر ابن کثیر نے مسند احمد سے یہ دونوں قسم کی روایتیں نقل کی ہیں جن کا مضمون وہی ہے جو ابو یعلا نے ذکر کیا ہے یا دوسری یہ عجیب و غریب حدیث ہے۔ تو انشاءاللہ من بعد علم شیئان یہاں پہ مسئلہ رک گیا، تو ابھی محمد نواز صاحب جیسا بتا رہے ہیں نا تیار ہو کر آئے کریں گے۔ اللہ بچائے گی، اللہ بچائے گی۔ ان دعاؤں میں لذت بھی ہے اور دعاؤں میں تربیت بھی ہے۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ دلائل توحید بیان ہو رہے ہیں۔ رب ذوالجلال سبحانہ کی وحدانیت پہ کائنات کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم ان مشاہدات سے استدلالات سامنے لاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی خالقیت اور مالکیت ہے،
اور اس نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے ایک نظام اپنی حکمت سے بنایا ہے. اس نظام میں ہر چیز ہے، انسان، حیوانات، پرندے، چرندے، درندے جو بھی ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ. اس کے بعد ایک مقررہ مدت قیامت کے دن کے واقع ہونے کا ہے، جس کا علم اللہ سبحانہ کا ہے. مشرکین مکہ اللہ سبحانہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے ہاں جو بڑی خلش تھی ذہن میں وہ یہ تھی کہ اتنے باقی سارے جو پہنچے ہوئے ان کو کیوں چھوڑ دیں، ان کو زیرو کیوں قرار دیا جائے. چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ صاحب تو ایسا پیغام لائے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. اتنے سارے ٹھاکروں، اتنے سارے معبودوں، اتنے سارے پہنچوں کو الہ واحدہ قرار دیا اس نے، باقی سب کو ختم کر دیا. ان ھذا لشیء عجاب. بڑی عجیب بات ہے یار، کیا ہو گئے تھے. تو یوں وہ توحید کے منکر تھے اور اس کے ذہن قبول نہیں کر رہے تھے کہ فلاں 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 کو کیوں چھوڑ دے، فلاں کا کچھ پارٹ ہونا چاہیے. لات، حبل، منات اور اس کے ساتھ ملاتے جائے جتنے بھی شریف ہیں، سارے شریفوں کو کچھ حصہ ملنا چاہیے. ان کے ذہن میں یہ بات جمی ہوئی تھی. قرآن کریم نے اس پہ رد کر لیا اور الوہیت کا، توحید کا صحیح درس دیا. دوسری طرح قیامت کے وہ منکر تھے. چنانچہ نضر بن الحارث جو ان کے بڑے بلیغ تھے اور بڑے جامع خطیب تھے، مذاق اڑانے، پھبتی کسنے، فکر چست کرنے میں وہ اپنی مثال رکھتے تھے. وہ کہا کرتے تھے، قرآن کریم میں سورۃ یاسین میں اس کا ذکر ہے نا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ صاحب اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہم نے کس طرح اس کو پیدا کیا، اور رب ذوالجلال پروردگار کہ میرے لیے یہ مثال ٹھہرایا ہے اور کہتا ہے مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ. ان بوسیدہ ہڈیوں کو جبکہ وہ چرمر ہو جاتی ہیں کون دوبارہ پیدا کرے گا، کس طرح بلا پیدا کرے گا. مٹی میں مل کر کے گل چکی ہیں، اب دوبارہ کیسے ان کو حیات ملے گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اس کو بتا دو، عقل کے ناخن ذرا لے لو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گا، اور دوبارہ پیدا کرنا اور آسان ہوتا ہے. منکرین قیامت کے یہ اعتراضات تھے اور قرآن کریم ان کا یہ جواب دے رہا ہے ان آیات کریموں میں. آپ گزشتہ درس میں اس ایک آیت کو جو نمبر 5 آیت ہے اس کا ایک حصہ لے چکے ہیں، جس میں 3 طرح سے قرآن کریم نے جواب دیا ہے، 3 مثالیں پیش کی ہیں. اب ہم تیسری مثال کی طرف آئیں گے. ان میں دوسری مثال خلقت انسان کی ہے خود. کہ اے حضرت انسان، تو اپنے آپ پہ غور نہیں کرتا، تو نیست تھا، ہم نے ہست بنا دیا. یو آر نتھنگ، دین وی ایگزسٹڈ یو. کچھ بھی نہ تھے تم، اچانک ہم نے تمہاری ہستی کو پیدا کر تمہیں ہست بنا دیا. اور ہست کے لیے کیا کیا معیار ہے اور سٹیجز ہے جو قرآن کریم نے بیان کیے. خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ. جب وہ گوشت چنگم کی مانند پتلا گوشت بن جائے جسے نہ کھایا جا سکے، نہ چبایا جا سکے، نہ اگلا جا سکے، نہ نگلا جا سکے، اس کیفیت میں ہو جائے تو پھر ہم اس پہ ڈیزائن کرتے ہیں. اللہ کی صفت مصور ہے نا، پھر ہم اس میں ڈیزائن بناتے ہیں.
اور ڈیزائن کے لیے قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین جو پرنٹ ہے ہم اسی کے ذریعے سے انسان کی تخلیق کرتے ہیں. تو تخلیق کے لیے فرمایا ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ، اور بعض مضغہ کے لیے ہم کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں، حمل ساقط ہو جاتا ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. پھر اس جو میٹیریل ہے اس کو پکنے کی ضرورت ہوتی ہے. گوشت کے اس لوتڑے کو جو ہم نے ڈیزائن کیا اور اس میں روح پھونک دی، اس کو کچھ دیر کے لیے پکانے کی جگہ کی ضرورت ہے. خاص ٹیمپریچر پہ اسے گرمی دینی ہے اسے. چنانچہ ماں کی پیٹ بہترین جگہ ہے اس کے لیے. اس ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے بچہ جتنی مدت تک ہم چاہیں، 9 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، کم و بیش جس قدر ہم چاہیں وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ کے ہاں کس طرح پیمانے ہیں ہر چیز کے. جی 9 مہینے ہو سکتے، 9 مہینے بھی ہے اور اس سے کم بھی ہے، زیادہ غالب 9 مہینے ہے، لہذا غالب کے حکم کی وجہ سے کم سے کم 6 مہینے تھے. 6 مہینے میں اب بچہ بن جاتا ہے، کم 6 مہینے کی عمر کا ہو تو اپنے باپ کا شمار ہوتا ہے. یعنی حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے نارمل، اور زیادہ سے زیادہ 10، 11، 12، 13، 14 تک بھی موجود ہے. اور اگر پرانی کتاب کو پلٹ کے دیکھے تو اس سے زیادہ بھی مل جائیں گے. جی اللہ اکبر. تابعین میں ایک تابعی کا نام ضحاک ہے. ضحاک کیوں؟ اس کا ضحاک مانا ہنسوڑا، ہنسنے والا، اس لیے کہ اس کو جب ماں سے اس کی پیدائش ہوئی تو وہ ہنس رہا تھا. یعنی دانت بھی ہو چکے تھے ماں کے پیٹ کے اندر ہی، اور وہ کتنی کہتے تھے، تو اس کا نام ہی ضحاک رکھ دیا. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. پھر چینجنگ کی کیفیت دیکھیے. اس بچے کو جو ہم نے جوانی تک پہنچا، اور جوانی سے آگے بڑھاپے، اور بڑھاپے کے بعد اگلا سٹیج ہے ارذل العمر، نکمی عمر ہے. اس نکمی عمر میں ریورس گیئر کی طرح انسان پیچھے جاتا ہے. ایسے پیچھے جاتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جاتا ہے. با علم اور جاننے والے ہونے کے بعد اچانک کہتا ہے کہ میں تو نہیں پہچانتا، مجھے تو پتہ نہیں. سب چیز اور ساری میموری اس کی آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو کیا تم ان مراحل پہ غور کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ کس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا، دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ اب آئیے یہ 2 مثالیں آپ نے دیکھی. اب تیسری مثال، آج کا درس یہ ہم یہیں سے شروع کر رہے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کو خراب اور بنجر. زمین سسک رہی ہے قحط کی وجہ سے، کوئی گھاس تنکا بھی نہیں ہوتا. تیز لو کی ہوائیں چلتی، گرم گرم ہوائیں چلتی ہے، اور زمین ایسے تپ رہی ہوتی ہے، اس سے کوئی چیز اگتی نہیں ہے. ایسی حالت میں ہوتی، اچانک انقلاب آ جاتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کے خراب پڑی ہوئی ہے، بنجر ہو چکی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، کہ اچانک اوپر سے ہم قطرہ اتارتے ہیں، اور قطرہ اتارنے کے ساتھ اہتزت، زمین بھی ہلنے لگ جاتی ہے. حز یحز بمانے دچکا لگنا، حرکت کرنا. شستہ معنی میں کریں زمین میں تازگی آ جاتی ہے.
اور یہ تازگی کی اگر آپ تعویل کرتے جائیں سائنسی لحاظ سے، تو آپ بجلی کی دنیا میں معمولی سی مثال لیجیے کہ بجلی میں 2 تاریں ہوتی ہیں، پازیٹو اور نیگیٹو. عام زبانوں میں گرم اور سرد 2 تاریں ہوتی ہیں. اگر وہ تاریں ٹچ ہونی شروع ہو جائیں تو اس سے فیوز اڑنے لگ جاتے ہیں، ساری بجلی چلی جاتی ہے. اب زمین میں وہ مادے موجود ہیں اگنے والے، پازیٹو اور منفی دونوں موجود ہیں اندر. اچانک اوپر سے قطرہ آ جاتا ہے اور قطرے کو محسوس کر کے وہ مادے پھڑکنے لگتے ہیں زمین کے اندر ہی اندر پھڑکنے لگتے ہیں. ایسے پھڑکنے لگتے ہیں اس کیش کرنے کے لیے اس مادے کو، اس پانی کو، کہ آپ خود اگلے دن جب جاتے ہیں بارش کے دوسرے دن میں تیسرے دن میں اپنی کھیتی پہ، تو جناب اچانک ایک چھوٹا سا کنکر پڑا ہے، وہ بھی ہل چکا ہے، نیچے سے کوئی چیز جو دھکا دے رہی ہوتی ہے، وہ اندر سے وہ پودے کی چونچیں نکل رہی ہے. سخت تہ ہے مٹی کی اوپر والی، اور اس تہ کو جناب کاٹا جا رہا ہے نیچے سے، اور کومپل ہوتی اتنی نازک ہے کہ ہاتھ لگائیں تو چرمر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اس میں مٹی کی اس سطح کو کاٹنے کی طاقت. حیران سی کیفیت ہوئی. تو یوں زمین پہ دیکھ لیجئے کہ ہم زمین پہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اتارتے ہیں اس پہ پانی، اهْتَزَّتْ، وہ تازہ ہو گئی زمین، وَرَبَّتْ، اور ابھری. پھر ربا یربو، اور رب اسی معنی میں ہے ابھرنا. اونچی جگہ کو جو دوسری جگہوں کی بنسبت اونچا ٹیلا ہو، اونچی جگہ، اس کو ربوا بولتے ہیں. ربوا کہتے ہیں ٹیلے کو، اونچی جگہ کو. تو ربا بمانا تربیت ہونا، اگنا، آگے بڑھنا. ربت، تو وہ زمین ابھرنے لگتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، وہی بنجر زمین پھر اگانے لگتی ہے. من کل زوج، ہر قسم بہیج، رونق کی چیزیں. بہیج بہجت سے ہے، بہجت کہتے ہیں مسرت کو، خوشی کو. بہیج جو رونق دے، جو خوش کرے. اچانک جائیں آپ گارڈنوں میں اور کھیتی میں جاؤ، رنگ برنگ پھول کھلے ہیں، یاسمین ہے اور گلاب ہے اور رات کی رانی ہے، اور کیا کیا پھول کھلے ہیں اوپر، اور کوئل کی آواز آ رہی ہے، اور بلبل کی چہک ہے، اور پرندے ایک دوسرے کے اوپر رش کرتے ہوئے گزر رہے ان جگہوں. تو آسمان سے پانی کے یہ جھونکے آتے ہیں، قطرے آتے ہیں، اور زمین میں یہ تبدیلی آتی ہے. مری ہوئی اس زمین کو کس نے زندگی دے دی؟ اس بنجر زمین میں کس نے جان ڈال دی کہ آج اس نے یہ مخملی لباس پہن لیا ہے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین خراب، بنجر. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم نے اتارا اس پہ پانی. اور جب زمین بنجر ہو جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، انسان بھی تڑپنے اور جانور بھی، اور سب کہتے ہیں اللہ بارش برسا دے، اللہ بارش برسا دے. سب دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں کہ بارش ہو. پھر جب ہم نے اتارا اس پہ پانی، اہتزت، تازہ ہو گئی وہ زمین، وربت، اور ابھرنے لگی. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ، اور اگائی اس زمین نے ہر قسم میں سے بہیج، رونق والی چیزیں. زوج کا معنی ہم نے قسم سے کیا ہے. زوج اگر آپس میں مقابلے میں ہو تو جوڑے کے معنی آتا ہے، اور جوڑے کے ہر فرد کو بھی زوج کہتے ہیں. جوتی کے 2 جو ہوتے ہیں نا، 2 پیر جس کو کہتے ہیں، وہ زوج ہے، ہر ایک زوج ہے. اگر ایک مل گیا آپ کو تو کہتے ہیں وین زوج، یعنی دوسرا پیر کدھر ہے، دوسرا جوتا کدھر ہے. میاں بیوی میں سے ہر ایک زوج ہے. البتہ اگر مقابلے میں آمنے سامنے ہوں تو پھر تھوڑی سی فرق یا تعریف کے لیے کرتے ہیں کہ بیوی جو ہے اس کے لیے تا آخر میں لگا دیتے زوجہ. تو مرد کے لیے زوج اور بیوی کو زوجہ کہتے ہیں.
ورنہ اگر مقابلے میں نہیں ہو تو مرد بھی زوج ہے، بیوی بھی زوج ہے، جوڑا جوڑا، ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہو گئے۔ یہی مطلب حامل کا ہے۔ حامل جو کلمہ ہے عورت کے لیے بھی اس طرح استعمال ہے، مرد کے لیے بھی استعمال۔ امرأۃ حامل، اردو میں فرق کرتے ہیں، اردو میں حامل عورت کے لیے، اردو میں حاملہ بولتے ہیں لازماً، لیکن عربی میں حامل عورت ہی ہے، مرد کے لیے صرف استعمال ہی نہیں اس معنی میں۔ اگر مرد کے لیے استعمال ہوگا تو بوجھ اٹھانے والا کلی جو ہے اس کو پھر حمال اور حمالی بولتے ہیں، اس لیے عربی میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ۔ یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے اللہ تعالی ہستی میں هو الحق، وہ کامل ہے، ہی از ٹوٹلی پرفیکٹ، مکمل ذات ہے، اس میں کوئی کمی نقص کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کائنات کی کسی چیز پہ بھی غور کر لیں، ہر چیز یہ پیغام دینے والی ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار۔ حیدر بھائی کہتے ہیں، ایسے ہے نا؟ ہاں، تو یہ برگ درختان سبز، سبز پتے کو دیکھ لیجئے، ایک پتے پہ غور کرنا شروع کر لیں، کس پتے میں پانی کہاں سے آ گیا اور رنگ کہاں سے آ گیا، اور یہ رگیں کہاں سے آ گئی، چھوٹی چھوٹی پائپ لائنیں، اور چوٹی پہ وہ پتا ہے اور وہ زمین سے پانی کیسے کھینچ رہا ہے، کہاں سے فلٹریں ہیں جو پانی کو کھینچ کھینچ کے اوپر تک پہنچا رہی ہیں، 30-40 فٹ اوپر، کیا سسٹم ہے یہ، سوچتے جائیے۔ یعنی درخت کی اونچی شاخوں پہ اور وہاں پہ پتے ہیں اور ہر پتے کو برابر حصے میں پانی مل رہا ہے۔ یہ جو ہماری انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، ان میں ایک فائدے کے بناتا ہے، دوسرا اس کی توڑ بناتا ہے جس کو خراب کرنے کے لیے۔ تو آلات ایسے ہیں، اب موبائل آپ کے لیے ہے اور موبائل کا توڑ ہے کہ اس کو بند کیسے کریں، اس کے لیے توڑ بھی بنائے گئے ہیں، کنیکشن ہو رہا ہے اور کنیکشن کو جام کیسے کریں، اس کے لیے بھی سسٹم ہے، ختم ہو۔ پھر بعض کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بعض کو نقصان ہو رہا ہے وہ موبائل سے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ تی شروع ہے، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی، دوسری طرف ایسے ہی ایجادات ہیں کہ فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی سارے ایک ساتھ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب اس واسطے ہے کہ اللہ وہی ہے ہستی میں کامل۔ اگر آپ ٹھیک ترجمہ کریں تو ٹھیک ترجمہ ہے اللہ حق ہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں، هُوَ الْحَقُّ، وہی ہی حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہی ہے جو جلاتا ہے مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ کون سی چیز کیسی ہونی چاہیے، کس انداز، کس وقت، کس طریقے پہ، ٹوٹلی اس کے کنٹرول میں ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، لیکن اللہ سبحانہ کی صفات بڑے پیارے انداز میں آ چکی ہیں۔ اس میں کمال صفات ہیں، اللہ سبحانہ کا کمال ذاتی بھی ذکر ہو چکا ہے، کمال فعلی بھی اور کمال وصفی بھی۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ ذات میں کامل ہے،
وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اس لیے کہ فعل بھی اس کا کامل ہے، اس لیے مردہ چیز میں جان ڈال سکتا ہے اور جان ڈال دیتا ہے اور جان ڈالنے والی قوت رکھتا ہے، اس لیے کمال فعل ہے اس کا۔ پھر اس کے یہ صفت ونس نہیں، ایک دفعہ نہیں ہے، بلکہ مسلسل اس میں یہ صفت موجود ہے، تو کمال وصف یہ ہے وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، یہ کمال وصف ہے، اس لیے کہ مسلسل اس میں یہ صفت موجود ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما، نہ تھکتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، ساری اچھائی کی صفات اسی ذات میں موجود ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو محق ذات ہے، جو محیی الموتى ذات ہے، جو قدیر ذات ہے، وہ تمہارے سامنے اس حقیقت کو اجاگر کر رہی ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، کہ قیامت آ کے آنے والی ہے، قیامت نے ضرور آنا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا من فی القبور، جو کہ قبروں میں ہے، اور یہ قبر سے مراد ہے عالم برزخ، صرف یہ نہیں کہ مٹی کا گڑھا جو کھودا ہوا ہے وہ قبر ہے، بلکہ کسی بھی کیفیت میں ہو وہ عالم برزخ ہے، چاہے وہ ہڈی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہڈی ذرے میں بدل چکی ہو، چاہے وہ رماد راکھ بن کر کے گنگا میں اڑائی جا چکی ہو یا پہاڑوں پہ اسے اڑایا گیا ہو، کسی بھی شکل میں ہو وہ عالم برزخ میں ہے۔ جی عالم برزخ ہے، موت، حیات کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، تو زندگی اور دوسری زندگی کے درمیانی کیفیت کا نام ہے برزخ۔ اس جیون اور دوسری جیون کی درمیانی کیفیت کا نام ہے برزخ، چاہے وہ ثلاجے میں ہو، مٹی تلے ہو، مچھلی کے پیٹ ہو، آگ کے شعلوں میں جل چکا ہو، مٹی میں اڑ کر ہوا میں بن چکا ہو، یا کھیتوں میں بکھر گیا ہو، کوئی بھی شکل ہو، عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں مردے کے ساتھ حساب ہوتا ہے۔ کیسے حساب ہوتا ہے؟ تو کھوپڑی میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اور دوسری جگہ کیا ہے؟ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نے اپنی طور پہ سے مردہ سمجھ لیا، ختم سمجھ لیا، لیکن ہمارے ہاں حیات ہے ان کی، اور ان کی حیات کیسی ہے؟ اپنی حیات پہ قیاس نہ کرو، جو تم چلتے پھرتے بولنے کھانے پینے کا نام حیات سمجھتے ہو، اس پہ قیاس نہ کرو، صاف ہتھیار ڈال دو اور کہہ دو لا تشعرون، تم سمجھتے نہیں جاتے، اس دنیا کی حیات پہ قیاس نہ کرو۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ اٹھائے گا قبروں میں پڑے ہوئوں کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، وہ شخص بھی تو دیکھو جھگڑالو ہے، اللہ کے بارے میں بھی جھگڑتا ہے، اللہ کی بات کے بارے میں بھی، اس سے بھی وہی شخص مراد ہے نا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہے جھگڑالو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر دلیل کے، نہ اس کے پاس علم ہے
نہ اس کے پاس دلیل ہے نقل، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی کتاب منیر روشن کتاب ہے. کوئی آسمانی بات سمجھ میں نہ آئے لیکن پھر بھی آسمانی بات ہو وہ بھی معتبر ہو سکتی ہے، لیکن اس صاحب کے پاس یہ بھی نہیں ہے. نہ عقل صحیح ہے اور نہ نقل صریح ہے اس کے پاس، اور پھر بھی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ کوئی دوسری دنیا نہیں. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، سب کچھ یہیں پہ ختم کرو، اڑائی جاؤ اڑائی جاؤ. وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض شخص وہ ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو جھگڑتے اللہ کی بات میں، بغیر علم، بغیر عقل صریح کے، بغیر عقل صحیح کے، ولا ہدن، اور بغیر دلیل کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے. ثانیہ عطفہ، اٹک دیتا ہے اپنی گردن کو، مروڑ دیتا اپنی گردن کو، ایسے کر. کوئی بھی صحیح بات کرو وہ اتنا متکبر مغرور ہے، عقل والی کوئی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا. ثنا یثنی بنا مروڑنا، عطفی کروٹ کو کہتے ہیں، گردن کو کہتے ہیں، کندھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ اپنے کندھے کو جھٹک دیتا ہوں میں نہیں مانتا، سر کو ہلا دیتا ہے، گردن مروڑ دیتا. اور یہ سارا تکبر کر رہا ہے لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہکا دے لوگوں کو کس چیز سے؟ اللہ کی راہ سے. سارا تکبر، گھمنڈ اور غرور اس سے خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہی پہ لے چاہ رہا ہے. سورۃ المنافقین میں کیسے ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، جب آپ ان سے کہتے ہیں آ جائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، رب اللہ سے دعا مانگ لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی عقل میں بات آ جائے گی، سمجھا دیں گے، اللہ معاف فرما دے گا اپنی غلطیوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، مروڑ دیتے اپنے سروں کو. وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تو دیکھتا ہے رکے جاتے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، نہیں ہم نے نہیں آنا اس طرف، نہیں آنا اس طرف. اولا لگا فاولا، اور میں تمتمن اکڑ اکڑ کے چلتا ہے. وہی ہے نا جی کہ غرور اور تکبر جو ہوتا ہے، اور آج کے متکبر کی بھی حالت کچھ اس سے زیادہ بعید نہیں ہے. آج کا جو متکبر ہے اور سر چڑھے آ رہا ہے اس کا ظلم، اور وہ سمجھتا ہے دنیا میں میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا. تو اللہ کے ہم متکبرین کے لیے دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے متکبر زیادہ گزرے ہیں، یہ اتنا متکبر نہیں ہے. اتنے بڑے متکبر تھے جو کہا کرتے تھے انا ربکم الاعلی. اتنے بڑے متکبر تھے کہ ان کے خزانے کی چابیاں ایک اونٹوں کے قافلے پہ ہوتی تھی، اتنے بڑے بڑے خزانے تھے ان کے. جمال پر اونٹوں پہ خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی، لیکن وہ نمرود وہ بھی ختم ہو گئے. اس سے زیادہ ٹیکنالوجی میں پاورفل جو تھے عاد اور سمود والے تھے، تکڑے، جوانمند، صحت مند، اور پہاڑوں پہ قابض، اور ساری وادی ان کے، اور سارے گندم ان کے، اور ذخیرے ان کے. لیکن سورۃ الفجر میں دیکھیں، پڑھی عاد سمود کا ذکر سورۃ الفجر میں. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد